یہ کھرا آدمی تو ہمیشہ کڑوا ہوا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھرا اس کائنات میں کوئی نہیں گزرا اور نہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ جیسا کھرا اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہانے اور تعویلیں ہیں اپنے جرم چھپانے کی، یہاں تو چھپا لیں گے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اور ان احادیث مبارکہ میں، یعنی اللہ کے فرمان میں اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، میرے لیے، آپ کے لیے، اس کائنات کے ہر فرد کے لیے ایک ایسی رہنمائی موجود ہے کہ جس کا تعلق میری اور آپ کی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی ایک ایسی رہنمائی جو کہ انتہائی شاندار رہنمائی ہے، ایک ایسی رہنمائی کہ جس کا تعلق ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے آج کے اعتبار سے، میرے آج کے لمحے کے اعتبار سے، آج کے دن کے اعتبار سے، جو وقت میں گزار رہا ہوں اس وقت کے اعتبار سے، موجودہ دور کے اعتبار سے اس کا تعلق ہے۔ گویا ہر فرد،
ہر مکان اور ہر زمان سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی اہم چیز کو قرآن مجید میں اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مقدسہ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کیسے گزرنی چاہیے اس کو طے کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، مجھے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غریب ہوں تو زندگی کیسے گزاروں، میں متوسط اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں تو میں زندگی کیسے گزاروں، اگر میں امیر ہوں تو میں زندگی کیسے گزاروں، اگر شہر میں رہنے والا ہوں تو وہاں کے رہن سہن اور وہاں کا رسم و رواج اور تہذیب الگ ہے، اور اگر گاؤں کا رہنے والا ہوں تو الگ ہے، تو میں فکر میں پڑ جاؤں مجھے کرنا کیا ہے۔ میں کبھی شہر میں ہوتا ہوں، کبھی گاؤں میں ہوتا ہوں، تو میں کیا اپنی تہذیب اور رسم و رواج کو بار بار بدلتا رہوں گا؟ اللہ رب العزت نے یہ مشکل آسان کر دی میرے لیے، آپ کے لیے زندگی گزارنے کے تمام تر حالات میں تمام تر طریقے اللہ نے خود مقرر فرما دیے۔ اے میرے بندے، تو جس بھی حالت میں ہوگا میرے حکم کو پڑھ کے دیکھ لیں، اور آقا دو جہاں سید الانبیاء خاتم النبیین امام الانبیاء شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، تجھے ساری زندگی میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک مقام، کوئی ایک موڑ ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ تیرے لیے رہنمائی پہلے سے موجود نہ ہو۔ اب جو آج کی میں نے آیت مبارکہ اور آج کا جو موضوع ہے اس کو ذرا ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے رشتے اور ناطے قائم ہوتے ہیں۔ وہ رشتے اور ناطے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو ہماری چوائس پہ نہیں چھوڑا گیا، ہم سے نہیں پوچھ کے وہ رشتے بنائے گئے، بلکہ ہم پیدا ہوئے تو آنکھ کھولی تو وہ رشتے پہلے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ والد کا رشتہ، والدہ کا رشتہ، گھر میں مجھ سے پہلے بہن بھائی ہیں یا میرے بعد میں بہن بھائی ہیں، ان سے میرا تعلق اور رشتہ یہ میری چوائس نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے میرے پیدا ہوتے ساتھ ہی ان رشتوں کو جوڑ دیا۔ میرے چچا تایا یہ میری چوائس نہیں ہے، میری پھوپھو یہ میری چوائس نہیں ہے، والدہ جو میری ہیں تو ان کی بہنیں خالہ اور ان کے ماموں وغیرہ یہ میری چوائس نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی میں پیدا ہوا کچھ رشتے ایسے ہیں جو رشتے میرے ساتھ جڑ گئے، مجھے ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور ان میں رہنا ہے تو ایسے انداز سے رہنا ہے کہ میں ان کا پسندیدہ بنوں، میں ان کا دل جیت لوں، یہ مجھ سے محبت کریں، یہ مجھ سے نفرت نہ کریں، اور میں عافیت والی اور سہولت والی باعزت زندگی گزار سکوں، یہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں چھوٹے بچے سے پوچھ لیں جو ذرا سمجھدار ہو گیا ہے، 8 سال 9 سال کی عمر ہے، آپ ذرا اس کو ڈانٹ کر دیکھیں، بے عزت کر کے دیکھیں، اس کا موڈ آف ہو جائے گا۔ آپ اس کو عزت دے کے دیکھیں، اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ آپ اس کو بات بات پہ جھڑکیں، وہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں پوچھنا، وہ خراب ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتا ہے، اسے پوچھیں آپ چاہتے کیا ہو، وہ چاہتا ہے، وہ کہے گا میں یہ چاہتا ہوں میں اپنے گھر میں رہوں، سارے مجھ سے خوش رہیں، سب کے دل میری مٹھی میں ہوں، سب کے دل میں جیت چکا ہوں، اور کوئی بھی میرے سے ناراض نہ ہو، کوئی بھی مجھ سے خفا نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا جب انسان ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے 14-15 سال کی عمر تک، پھر اس کے خیالات اور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی ایسے نوجوان ٹین ایجر دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، جو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ پتہ نہیں میری زندگی کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں، میرے سے میرے گھر والے بھی تنگ ہیں اور خفا ہیں، ناراض ہیں، مجھ سے راضی نہیں ہیں، نہ والد نہ والدہ نہ بہن بھائی کوئی بھی مجھ سے راضی نہیں ہے۔ میں جس ادارے میں پڑھنے جاتا ہوں اسکول، وہاں پر کوئی ٹیچر مجھ سے خوش نہیں ہے، میرے کلاس فیلو وہ مجھ سے راضی
راضی نہیں ہے، میں ہوں کس کام کے لیے پتہ نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے یا میں بے مقصد زندگی کو بسر کر رہا ہوں۔ آپ نے بھی ایسے نوجوان دیکھے، میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ کیا رویہ ہے، کیا عمل ہے جس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ انسان دوسرے کی نظروں میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اس سے لوگ اپنی بات کرنا پسند نہیں کرتے، اپنا دکھ درد اس سے ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی خوشی اس سے ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، ایوائڈ کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بات چل رہی ہو اور وہ آ جائے تو وہ بات کا موضوع بدل دیتے ہیں، وہ وہاں سے بات کو گھما کر کسی اور طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اشارے سے روک دیتے ہیں، بھائی بس خاموش، فلانا بندہ آ رہا ہے، اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ میری بات اس کو پتہ چلے گی تو اس کو پتہ لگنا، اس کے علم میں آنا میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ ایسا انسان کب بن جاتا ہے؟ اور ایسا انسان کب بن جاتا ہے کہ جب کوئی سوچے یار مجھے یہ خوشی ملی ہے، سب سے پہلے میں فون کر کے فلاں آدمی کو بتاتا ہوں، یار مجھ پہ فلاں مسئلہ تکلیف آئی ہے، میں فلاں سے جا کے ڈسکس کرتا ہوں، یار وہ میرا بڑا ہمدرد ہے، میرا بڑا غم خوار ہے، بڑا مخلص ہے میرے سے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، وقت نکالتا ہے، سواری پہ بیٹھتا ہے، دور اس کے گھر جاتا ہے، کہتا ہے میں تیرے سے خاص طور پہ ملنے کے لیے آیا ہوں، یار ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں تو مجھے مشورہ دے دے۔ یہ کب بنتا ہے؟ ایسا دل کیسے جیتا جاتا ہے کہ انسان اپنے راز کو بھی اس سے ذکر کرے؟ ایسا کب ہوا کرتا ہے؟ تو آج ہم اس موضوع کو انشاءاللہ سامنے رکھیں گے، اور اگر میں نے اور آپ نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم لوگ ان سب سے نکل جائیں گے جن سے لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور جن سے اپنی باتیں ڈسکس نہیں کرتے بلکہ اس میں شامل ہو جائیں گے جہاں لوگ اپنا دکھ اور درد لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہم سے مشورہ مانگتے ہیں، ہم سے ہمدردی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت کے طور پہ بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، ہر کوئی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پیارے نبی سے جن کی ہم سیرت کے ماننے والے ہیں، جن سے ہم محبت کرنے والے ہیں، جن کی اطاعت اور تابع داری کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، وہ کیسے تھے کہ ان سے دشمن بھی آ کر مشورہ کیا کرتے تھے، اور دشمنوں سے جب پوچھا جاتا بھائی یہ صادق ہیں، سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، تو وہ کہتے ہاں، اور ہمارے ہزار اختلاف ہوں گے، دین کے اعتبار سے اختلاف ہوں گے، لیکن ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے اندر صفت آئے، کیسے آئے گی؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے ایک خاص صفت عنایت فرمائی ہے، اور وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق کی صفت۔ اخلاق ہر انسان کے اندر ہیں، اخلاق ہر ایک انسان کے اندر ہیں، وہ اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں جن کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور برے بھی ہو سکتے ہیں جن کو سوء اخلاق کہا جاتا ہے۔ لہذا ہر ایک، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اخلاق کے بغیر زندگی گزارتا ہو، اس لیے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں رہن سہن کے رویے کو اور برتاؤ کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ تو اعلیٰ ترین خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ با اخلاق ہیں، اسی لیے کائنات میں سب سے زیادہ معزز اور محترم سمجھے جاتے ہیں۔ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ کفار بھی محترام کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ ہیں جن کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔
جن کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ اب دیکھیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تم میں سے معاشرے میں انسان رہتے ہیں، کئی طرح کے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، فرمایا تم میں سے قیامت والے دن، ہم پہلے اہمیت بیان کر لیں کہ حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ حسن اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم وہ اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ہمارے اخلاق اچھے شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب، سب سے زیادہ میرے قریب کس کو جگہ ملے گی؟ وہ جن لوگوں کو ملے گی ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے، جس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، قیامت والے دن وہ میرے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ انسان نماز ادا کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے قریب ہونے کے لیے یہ جو نماز اور اس کے نوافل ہیں یا روزہ اور نفلی روزہ ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو فرض پڑھتے ہوں، پھر واجبات ادا کرتے ہوں، پھر سنتیں پڑھتے ہوں، اور پھر نوافل کی بھی کثرت کرتے ہوں۔ جو آدمی روزانہ وقت نکالے اور 20 رکعتیں نوافل کے پڑھنے شروع کرے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس ٹائم میں جو کہ نوافل فرائض بھی پورے کریں، سنتیں ادا کریں، واجبات ادا کریں، اور اپنی لیے روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 20 رکعت نوافل بھی پڑھ لیں، اور کتنے ایسے ہیں جو کہ 30 رکعت پڑھتے ہوں، اور 50 رکعتیں پڑھنے والے کتنے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مشکل کام ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ کے بہت نیک لوگ جو بہت زیادہ وقت نکالتے ہیں وہ یہ نیک کام کر سکتے ہیں۔ اور روزہ رکھنا، ہم تو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو گن رہے ہوتے ہیں آخر میں، بھائی اب تو الحمدللہ آدھے ہو گئے، آدھے رہ گئے، اب تو الٹی گنتی شروع، اچھا بھائی اب کیا ہے، 13 رہ گئے، اب 10 رہ گئے، اب 5 رہ گئے، اب 3 رہ گئے۔ اور جس دن چاند نظر آنے کی امید ہوتی ہے اس دن تو ایسے لگتا ہے آج چاند نظر آ ہی جائے اور روزے مکمل ہو جائیں۔ 29 روزے رکھ چکے ہیں، اب تو تھکاوٹ ہے، اب تو صبح عید ہو جائے۔ تو یہ بتائیں کہ فرض تو روزے انسان ہمت کر کے رکھتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نفلی روزہ رکھ کے بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو یہ ہمت کریں۔ اب آپ دیکھیں انسان کی خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، میں کثرت سے نوافل پڑھوں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، میں کثرت سے روزے رکھوں نفلی اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ چیز ویسے بھی حاصل ہو سکتی ہے، کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ ثواب اور اجر اور درجے کے اعتبار سے ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں اور رات بھر نوافل پڑھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی میں اور آپ اگر اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ روزانہ روزہ رکھیں اور روزانہ رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھیں تو کیا ہمارے لیے نیکیوں کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق اپنی زندگی میں پیوست کر لیں۔ میرا اچھا اخلاق ہوگا تو یہ اچھا اخلاق مجھے دن بھر روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ملا دے گا، رات بھر عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والوں جیسا اجر دلوا دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کو اس کے ساتھ ملائیں، یہ کیسی اہم چیز ہے حسن اخلاق، عام طور پہ ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں۔
ہم کہتے ہیں بھلا حسن اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بھائی کوئی تیز مزاج کا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے، ہم تو اس کو مزاج سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں اس بات کا اختیار کس نے دیا ہے کہ تم جب زندگی گزارو تو اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرو؟ اگر آج تک میں گرم مزاج کا رہا تو یہ میری غلطی رہی، قیامت والے دن جاؤں گا تو اللہ پوچھیں گے تو نے غصے کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کیا تھا؟ سامنے کھڑا ہو، میں نے تو حکم دیا تھا کہ غصہ نہیں کرنا، میرے پیارے محبوب نے آ کے بتایا تھا غصہ نہیں کرنا، تیری پھر بھی یہ مجال اور جرت کہ تو غصہ کرتا تھا بات بات پر؟ یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑنی میرا تو مزاج غصے والا تھا۔ آج ہم کسی آدمی سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک آدمی دو اکٹھے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، دفتر میں کام کر رہے ہیں، گھر میں اکٹھے ہیں دو بھائی، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک آدمی بڑا ہی جو ہے وہ غلط گفتگو کرنے والا ہے، ذرا تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اس طرح گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، غصے ہوتا ہے، ڈانٹتا ہے، غصہ نکالتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی دبک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے میں کیا بحث کروں، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا مزاج گرم ہے اور اس کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ لوگ بھی دوسرے کو سمجھاتے ہیں کوئی بات نہیں یار اس کا مزاج ہی ایسا ہے، چھوڑ دے، معاف کر دے۔ یاد رکھیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جواب دے گا تجھے کس نے اختیار دیا تھا، تیری کیا مجال اور جرت تھی کہ تو نے اپنے غصے کے مزاج کے ساتھ ساری زندگی گزاری، تو نے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ زندگی کیسے گزار لی؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اس غصے کو تو دبا کے رکھتا، تو نے تو پرواہ ہی نہیں کی اس کی، زندگی میں تو لوگوں کی عزتوں کو اور اس کی دھجیاں بکھیرتا رہا، تو لوگوں کو گالیاں نکالتا رہا۔ آج تیرے سے میں یہاں پہ حساب لوں گا اور ان کو بلایا جائے گا جن کے گالیاں دی ہیں، وَشَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جس کو گالیاں نکالیں، جس کو ڈانٹا ڈپٹا، جس کے اوپر ہاتھ چلایا ہوا ہے۔ بعض لوگ بڑے ہاتھ پھینک ہوتے ہیں، اور چھوڑو جی اس کی تو عادت ہے، قیامت والے دن یہاں نہ پتہ لگ سکا، قیامت والے دن مجرم بن کے کھڑا ہوگا اور پورا کا پورا حساب اس سے دلوایا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ حسن اخلاق کو ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے؟ اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ جس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اب دیکھیے دو عورتوں کی بات سامنے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، ایک میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں محلے میں دو خواتین ہیں، ان کا ہم آپ سے مسئلہ اور ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک عورت تو وہ ہے جو کہ نماز کا بہت اہتمام کرتی ہے، نوافل کا بہت اہتمام کرتی ہے، عبادت کا بہت اہتمام کرتی ہے، لیکن غصے کی تیز ہے، بد اخلاق ہے، لوگ اس سے بات نہیں کرتے، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور ویسے نماز کی، عبادات کی، روزے کی، زکوٰۃ کی اور دیگر عبادات کی بہت پابند ہے۔ اور ایک دوسری عورت ہے جو کہ فرائض پڑھتی ہے، واجبات ادا کرتی ہے، سنتیں پڑھ لیتی ہے، اس کے علاوہ کثرت سے نماز کے نوافل نہیں پڑھتی ہے، کثرت سے روزے بھی نہیں رکھتی ہے، کثرت سے تسبیح بھی نہیں کرتی ہے، لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، وہ حسن اخلاق کی مالکہ ہے، وہ کسی کو ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتی، وہ کسی کو زبان سے نقصان نہیں پہنچاتی، کوئی اس کو مشورہ کرے تو مشورہ درست دیتی ہے، غلط مشورہ نہیں دیتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان میں سے خیر کس میں ہے، جنتی کون ہے اور کس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اب سنیں، ہم اس واضح چیز کو اس طرح پہچانیں، اس کا درجہ پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بد اخلاق ہے اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر موجود نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور یہ دوسری عورت جو کہ فرائض ادا کرتی ہے، سنتیں واجبات ادا کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ ذکر و اذکار اور بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں کرتی، لیکن اخلاق اعلیٰ ہیں، یہ جنتی عورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس حسن اخلاق کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔
اب میں اور آپ سمجھیں کہ میں نے اپنی زندگی اور اپنے اوپر دیکھیں، ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسے ہی ہم کوئی دینی رہنمائی دیکھتے ہیں، ہم جیسے کوئی دینی بات سمجھتے ہیں، ہم اپنے اوپر فٹ کرنے کی بجائے، اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے فوراً سوچنے لگتے ہیں بھلا بتاؤ کس کے اوپر فٹ ہوگی؟ اچھا بھائی، ہاں میرے بھائی پہ فٹ ہو گئی، اچھا وہ محلے دار، چلو اس پہ بھی فٹ ہو گئی۔ ہم دوسروں پہ فٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنے اوپر نہیں دیکھتے، اس لیے کبھی ساری زندگی ہماری اپنی درستگی اور ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوتی۔ جب شکوہ سنا آپ نے یہی سنا ہوگا، یار فلاں جو ہے وہ بڑا غصے والا ہے، کبھی آج تک کسی نے اپنی برائی کسی کے سامنے بیان نہیں کی ہوگی۔ اپنے لیے تو تعویلات اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ کھرا آدمی تو ہمیشہ کڑوا ہوا کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھرا اس کائنات میں کوئی نہیں گزرا اور نہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ جیسا کھرا اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہانے اور تعویلیں ہیں اپنے جرم چھپانے کی، یہاں تو چھپا لیں گے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ سچی بات تو جی کڑوی لگتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ سچ کو آپ جب اٹھا کے اینٹ کی طرح، روڑے کی طرح کسی کے منہ کے اوپر ماریں گے تو یہ اس مارنے اور اس لہجے کی تکلیف ہوتی ہے۔ سچ کبھی کڑوا نہیں ہوا کرتا ہے۔ سچ بولنے کے ساتھ جو تم نے اپنے اندر کی برائیاں اور بیماریاں وہ جو ساتھ شامل کر لی، اپنا تلخ لب و لہجہ جو شامل کر لیا، وہ اصل میں برا ہے، وہ کڑوا ہے۔ اس کو درست کر کے سچی بات کرو، ساری کائنات تمہاری سچی بات کو سنے گی بھی اور مانے گی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، فرمایا بدترین ہے وہ انسان لوگوں میں، ہم تو ہو سکتا ہے، اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، ہم اپنے اوپر سوچیں اور آج نیت و تہیہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس اللہ کی رضا کے خاطر اپنے اخلاق کو درست کر لیں گے اور آج کے بعد حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین ہے وہ شخص، اللہ اکبر، بدترین ہے وہ شخص کہ جس سے لوگ ملنا جلنا اس لیے ترک کر دیں کہ اس کی زبان میں اخلاق نہیں ہے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں، بچنا شروع کر دیں۔ یہ امت کے بدترین انسانوں میں اپنا نام لکھوا چکا ہے۔ اب میں دیکھ لوں میں کس درجے میں ہوں، چنانچہ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں مجھ سے بات تو کر کے دکھائے، ایسی کی تیسی ایسا جواب دوں گا اس کو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو نے اپنا نام اگر یہی عمل کر رہا ہے تو بدترین امت کے افراد میں اپنا نام لکھوا چکا ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد اب دو تین چیزیں ہم نے آخری سمجھنی ہیں۔ یہ تو تھی اخلاق کی، حسن اخلاق کی اہمیت جو ہر ایک پر فرض ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے مقامات پہ مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سچ بولنا بھی ایک چیز ہے، یہ بھی حسن اخلاق ہی کا ایک بہت اہم دروازہ ہے، اور کسی کو گالی نہ نکالنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کسی کا ناحق مال نہ کھانا۔ لیکن تین چیزیں فرمائیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین باتوں کو بھی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، حسن اخلاق آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز معاف کرنا سیکھ لیجئے، درگزر کرنا سیکھ لیجئے۔ جس نے درگزر کرنا، معاف کرنا سیکھ لیا، وہ حسن اخلاق کے درجے پہ فائز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر تو معاف کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ ہمارے سے تو کوئی موٹر سائیکل آگے نکال لے تو ہمیں اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، مجھ سے آگے نکل گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو اتنی برداشت نہیں ہے، ہم سے پہلے لائن میں کوئی آگے آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہم سے کوئی آ کے ٹکرا گیا، اب بھلا معافی دینے کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اور وہ معافی بھی مانگ رہا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ بدترین انسان وہ ہے جس سے معافی مانگی جائے اور وہ اس کے باوجود معاف نہ کرے۔ اس طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں جو بن مانگے معافی دے دیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، تو میرا بھائی ہے، تو میرا پڑوسی ہے، تجھ سے میرا معاملہ بھی ہوا، تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ ادھر یہ معاف کر رہا ہے، ادھر اللہ کا محبوب ترین انسان بن چکا ہے۔
لیکن دوسرا یہ درجہ ہے کہ معافی مانگے تو معافی دے دے، بھائی وہ مجھ سے معافی مانگ لے میں معافی دے دوں گا، یہ بھی ایک اچھا اخلاق کی علامت ہے۔ لیکن بدترین اخلاق یہ ہے ایک آدمی معافی مانگ رہا ہے اور یہ معافی نہیں دے رہا، کہتا ہے نہیں دینی تجھے معافی، میں نے تیرے سے بدلہ لوں گا، اور دیکھ تو میرے اب جب تو میرے جو ہے وہ نیچے آئے گا پتہ لگے گا تجھے، پھر دیکھیں۔ یہ تو بدترین انسان ہے جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اور معاف نہیں کر رہا۔ اس لیے پہلی چیز اپنی زندگیوں میں معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، اعزاء و اقارب کو، راہ چلتے کو، پڑوسی کو غلطی ہو جائے درگزر کریں، اے اللہ میں یہاں پہ درگزر کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرما دیں، تو مجھے بھی معاف فرما دیں، یہ نیت کریں۔ دوسری چیز فرمائی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ہمیشہ اچھی بات کرنے والا حسن اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیتا، کبھی بھی ٹیڑھی بات نہیں کرتا، کبھی بھی ایک کی بات دوسرے کے سامنے غیبت نہیں کرتا، کبھی ادھر کی بات ادھر لگا کے چغلی نہیں کھاتا، کبھی آپس میں لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمیشہ جوڑ کی بات کرتا ہے، ہمیشہ خیر کی بات کرتا ہے، بڑے بڑے بوجھ کو کہتا ہے کوئی بات نہیں یار تو بھی چھوڑ اور تو بھی چھوڑ، اور ہاتھ ملاؤ اور گلے ملو۔ یہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ جو اچھی باتوں کا بتانے والا ہے یہ حسن اخلاق کے درجے پہ فائز ہو چکا ہے۔ اور تیسری چیز وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، راستے میں اور زندگی کے سفر میں کچھ ایسے جاہل لوگ مل جاتے ہیں کہ جو کہ آپ کی ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں، ہر بات میں روڑے اٹکاتے ہیں، ہر بات میں ضد کرتے ہیں، آپ کی عزت پہ حملے کرتے ہیں، آپ کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ایسے جاہل ہوں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان سے آپ اعراض کر لیجئے، ان سے گفتگو کرنا چھوڑ دیجئے، ان کو منہ لگانا چھوڑ دیجئے، ان کو اہمیت دینا چھوڑ دیجئے، بجائے اسی ساری زندگی اپنے آپ کو اس لڑائی میں رکھے کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، چھوڑ دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو بحث میں نہیں پڑتے، لڑائی میں نہیں پڑتے، ضد میں نہیں پڑتے، بلکہ کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا یہ گر سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اس نے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔